کلپ نمبر 1158۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 15 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، یعنی جو لوگ مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، بے شک وہ غزوہ خندق سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر چکے تھے کہ وہ دشمنوں کو پیٹھ دکھا کر جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور جو غلطی ہم سے پہلے سرزد ہوئی اسے نہیں دہرائیں گے۔ لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا اور اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت طلب کرنے لگ گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسے پورا نہ کرنے پر سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا عہد کرنا گویا رب عز و جل سے عہد کرنا ہے، کیونکہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کے نائب اعظم اور مختار مطلق ہیں، لہٰذا آپ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا لازم ہے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اس وقت بھی تمہیں تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان اجازت طلب کرنے والوں سے فرما دیں کہ اگر تم موت یا قتل ہو جانے کے ڈر سے بھاگ رہے ہو تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مقدر ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے اگر تمہاری تقدیر میں یہاں موت لکھی ہے تو وہ تمہیں آ ہی جائے گی، اور اگر یہاں تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ہے تو بھی میدان جنگ سے بھاگ کر صرف اتنے ہی دن دنیا سے فائدہ اٹھا پاؤ گے جتنے دن تمہاری عمر باقی ہے، اور یہ قلیل مدت ہے، تو تم تھوڑی سی موہوم زندگی کے لیے اتنے بڑے گناہ کا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہیں قتل اور ہلاک کرنا منظور ہو تو اسے کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہیں امن و عافیت عطا فرما کر تم پر رحم فرمانا چاہے تو کوئی تمہیں قتل اور ہلاک نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی جانوں کا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مددگار ملے گا۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ تم سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس یہودیوں نے پیغام بھیجا تھا کہ تم کیوں اپنی جانیں ابو سفیان کے ہاتھوں سے ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ اس کے لشکری اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تو تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے۔ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی اور ہمسائے ہو، اس لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ خبر پا کر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور اس کے ساتھی مومنین کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے سے روکنے لگے، اور اس میں انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جس قدر انہوں نے کوشش کی مومنین کی ثابت قدمی اور استقلال اور بڑھتا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔